اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کے مقدس قرآن کا اعلان ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ بہت بڑا وعدہ ہے اللہ کا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، ہم دنیا کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں، اپنے محلے سے لے کر ملکوں تک بعض طاقتیں ایسی ہوتی ہے کہ ہم ان کے سامنے نہیں بول سکتے۔ محلے سے لے کر ملکوں تک بعض طاقتیں ایسی ہوتی ہے، اگر وہ ظلم بھی کرے نا تو ہم ان کے سامنے نہیں بول سکتے، ہماری طاقت ہی نہیں ہے ان کے سامنے بولنے کی۔ اب یہاں کیا کرو؟ صبر کرو، صبر۔ ہاں دیکھو حدیث میں ہے، دشمن کی تمنا مت کرو، لیکن جب سامنے آ جائے تو پیٹھ پھیر کر مت بھاگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمیں کسی بھی قسم کی جنگ کی، لڑائی کی، دشمن کی ہمیں کوئی تمنا نہیں کرنی ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہمارا اسلام اور ہماری شریعت تعلیم دیتی ہے۔ حالات آ جائے دفاع کرو، وہ کام کرو جس سے حالات دور ہوتے ہیں۔ اچھا کچھ نہیں تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ صبر۔ جیسے فلسطین والوں نے، فلسطین والوں نے صبر کیا، بس انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب ان کا وقت شروع ہو جائے گا، شروع ہو گیا بلکہ۔ دنیا کے اندر ایسی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھی اور مسلمانوں میں۔ زبیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ہم نے حجاج ابن یوسف کے ظلم کی شکایت کی۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حجاج اس امت کا بہت بڑا ظالم، جس نے خود 1,20,000 یا 1,30,000 آدمی کو قتل کیا ہے۔ اس کے زمانے میں رات کو سناٹا چھا جاتا تھا، اس کے سامنے کسی کی ہمت ہی نہیں تھی کہ کوئی بول سکے، کوئی آواز اٹھا سکے۔ تو زبیر ابن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت دے کر آئے کہ حجاج کے ظلم سے ہم تھک گئے، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ یہاں کیا کہا دیکھو، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اصبروا، صبر کرو، صبر کرو۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، صبر کرو۔ ابھی اس زمانے میں تم ہو نا، آنے والا ہر زمانہ اس سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اللہ سے جا ملو۔ یہ حدیث میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس زمانے میں جی رہے ہیں نا، آنے والا زمانہ لوگ یعنی اس سے بدتر ہوں گے۔ اس لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، اپنی اولاد کے اوپر دھیان دینا ہے، اپنی نسل کی فکر کرنی ہے اور ان کے ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطل طاقتیں بڑا زور لگا رہی ہے اور علاوہ لڑائیوں کے ایسی اسکیمیں نکالی جاتی ہے کہ مسلمان حرام میں ملوث ہو جاوے اور خود بھی پیٹ میں حرام ڈالے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی حرام کھلائے۔ اچھا، جس کے پیٹ میں حرام گیا خلاص، وہ دشمن کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا پھر، کہ پیٹ میں حرام گیا ہے۔ جب بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو اور کہے لبیک اللہم لبیک، اوپر سے آواز آ جائے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری ہمیں منظور نہیں، اس لیے کہ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس حرام ہے، تو پھر یہ دشمن کے سامنے یہ تو وہ فریضہ ہے کہ یہ اس کی کوئی
دوسری کوئی بھی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو میدان میں نماز ہوتی ہے نا دشمن کے سامنے تلواروں کے سائے میں، بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا بھی اتنا ثواب نہیں ہے جتنا وہاں ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. تو میرے بھائیوں اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ. حالات بڑے نازک چل رہے ہیں. ایمان کب سلب ہو جاوے کب ختم ہو جاوے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ نیک اعمال سے. اللہ کے گھر سے رشتہ جوڑ لو، اللہ کے قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو، اور دونوں جہان کے سردار کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ میرے بھائیوں. پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں راستہ سے ہٹا نہیں سکتی. کل بھی میں نے بتایا تھا نا، کوئی اسکیم آئے گی نا بھائی یہ فون کمپنی اسے بیچ رہی ہے 10,000 میں، مجھے 8,000 میں کیسے ملتا ہے؟ نیا فون کیسے مل رہا ہے؟ میں لے نہیں دوں گا، لالچ میں لے. اچھا 8,000 کا لاؤ. سوچوں گا جب کمپنی 10,000 کا بیچ رہی ہے 8,000 میں کیسے ملتا ہے؟ چوری کا تو نہیں ہے، حرام کا تو نہیں ہے. اب میں یہ دیکھوں گا. کیوں؟ میرا ایمان جاگ چکا ہے اندر سے. میرا ایمان، ایسی محنت ہونی چاہیے ایمان کے اوپر میرے بھائیوں. اور یہ کب تک ہمارے پاس ٹائم ہے؟ جب تک ہمارے سانس چل رہے ہیں. جب انسان پڑ جاتا ہے نا، پوچھو بوڑھے لوگوں کو، پوچھو ان کو سجدہ کرنا ہے ابھی، ان کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، طاقت نہیں ہے. بڑھاپے کے 70 سجدے، 70 اور جوانی کا ایک سجدہ. بڑھاپے کے 70 سجدے مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بھائیوں. اس لیے بس کہنا یہ ہے کہ حالات بڑے نازک ہیں. اپنا تعلق اللہ سے بڑھاؤ، اللہ کے رسول کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی بھرپور کوشش کرو. بچے بھی بیٹھے ہیں چند، ان سے بھی کہوں گا یہ فون چھوڑ دو میرے بھائیوں. ہم لوگ بھی میسج کا جواب دینے بیٹھتے ہیں، پھر 1 گھنٹے تک فون نہیں چھوٹا ہم سے. 1 گھنٹے تک ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ کھا رہا ہے یہ. میں تو کہتا ہوں ہے فائدے کی چیز ہے، لیکن ہمارے لیے 10%، 90% ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. سب کی بات نہیں کرتا، میرے جیسے نالائق لوگ 90% گھنٹوں اس میں چلے. گھنٹوں میرے بھائیوں بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے بربادی کے سوا. اللہ کا قرآن ہمارے ہاتھ میں آتا ہے. آج وہ وقت ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو لے کر اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی مدد کو آسمانوں سے کھینچ کر لاوے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے میرے بھائیوں تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، معاف فرماوے، لیکن ہمارے لیے بس یہی ضروری ہے. حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آ جاوے. ابھی بھی وقت ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں. اللہ اسلام کا بول بالا فرماوے. مسلمانوں کے جہاں جہاں پریشانی ہے اللہ سب دور فرماوے. اور جتنے بھی مساجد، مدارس، خانقاہ، مراکز جو ہم سے چلے گئے ہیں، ہماری وہ بچے جو ایمان کھو بیٹھی ہے، ہم سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو آباد اور آزاد فرمائے.